بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل سے مخاطب ہوں۔ آج میں برٹش ہسٹری کے بارے میں چند باتیں کرنے لگا ہوں۔ برطانیہ میں ایک وزیر تھے، بینجمن ڈسرائیلی۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت تاریخی بات کہی ہے، میرے دل کو بہت لگی تھی، میں نے سوچا آپ کو بھی سناؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ امیروں کے محل کبھی محفوظ نہیں ہوتے اگر غریبوں کی جھونپڑی میں خوشحالی نہ ہو۔ یہ بات کل بھی سچ تھی، آج بھی سچ ہے۔ خوبصورتی تو اپنی جگہ، لیکن یہ سچی بات ہے۔ وہ حکمران جنہیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ اپنا آپ بھی بہتر کر جاتے ہیں، لوگوں کا بھی بہتر کر جاتے ہیں، عوام میں عزت اور وقار پاتے ہیں، اور تاریخ میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ مگر کیا کیا جائے، ہمارے حکمران ہمیں 76 سال اس پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ 2-4 دن کی بات ہے، ایک صاحب برطانیہ سے آئے ہوئے تھے، ان سے بات ہوئی، ہم اکٹھے بیٹھے تھے کافی لوگ، تو کچھ لوگوں نے ان سے فرمائش کی کہ آپ بتائیں کہ برطانیہ اور مغربی ممالک کے لوگ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو کچھ پریشان ہوئے، پھر ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں کوئی نجومی نہیں، کوئی تجزیہ نگار بھی نہیں، کوئی صحافی بھی نہیں ہوں جس سے کوئی تعلق ہو، لیکن میں وہاں کے برطانیہ میں رہتے ہوئے وہاں کے اخبارات، وہاں کے رسائل روز دیکھتا ہوں، اور اس پہ پاکستان کے بارے میں جو تبصرے ہوتے ہیں نا، وہ خصوصی طور پہ پڑھتا ہوں، اور وہ پڑھ کے میں صرف پڑھتا نہیں ہوں، پریشان بھی ہوتا ہوں، فکر بھی کرتا ہوں۔ کیا کروں کہ وہاں کے جو رسالے اور ہیں وہ روز کھل کر لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے، جمہوریت کی پامالی کی، انسانی حقوق کی عدم موجودگی کی، اور جبر کی بہت سی صورتوں کی، اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید 2030 میں پاکستان کا نقشہ وہ نہ رہے جو اب نظر آتا ہے، اس میں شاید بہت بڑی تبدیلی آ جائے۔ کہنے لگے میرے منہ میں خاک کہ میں ایسا سوچوں، مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ باہر کی دنیا کی سوچ جو ہے نا، ہم سے بڑی مختلف ہے۔ وہ لگی لپٹی بغیر رکھے بغیر صاف بات کہہ دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہمارے بعض بندوں نے منہ بنایا اور کہا غدار ہے یہ، وہ لوگ ہم سچ سننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن وہ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں جی کہ آپ کو اب سوچنا پڑے گا کہ آپ کو خود کو بدلنا ہے، کہ بدل کے آپ آئندہ جو ہونے والا ہے اس سے روک سکیں، یا یہی کہنا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ تو ایک بات جان لیں، اللہ کبھی بہتر نہیں کرتا جب تک آپ ہمت نہیں کریں گے، آپ کوشش نہیں کریں گے۔ تو بہرحال ان کی باتیں ہیں۔ یہ جو میں آپ کو پروورب سنا رہا تھا، یا وہ اس کا برطانیہ کے وزیر اعظم جو تھا بینجمن، اس کی کہی ہوئی بات کہ امیروں کے محل کبھی محفوظ نہیں رہتے جب تک غریبوں کی جھونپڑیاں خوشحال نہ ہوں، تو میں تھوڑا سا برطانوی طریق سے اس بندے کا بھی بتا دوں۔ برطانیہ میں ایک دور تھا، اینوور دور، میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا۔ اینوور جرمنی کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے۔ جب ملکہ صوفیہ ملکہ اینی جو ہے وہ فوت ہوئی، تو اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، تو قرعہ فال نکلا کہ جو اینوور کی ملکہ صوفیہ ہے وہ اس کی قریبی رشتہ دار ہے، تخت اسے ملے گا۔ تو پتہ چلا وہ بھی فوت ہو گئی ہے، چنانچہ اس کا بیٹا جو خالص جرمن تھا، جسے انگریزی آتی نہیں تھی، وہ تخت پہ بیٹھ گیا۔ اب وہ تخت پہ جب بیٹھا تو کیا کرتا، اسے تو کچھ انگریزی نہ بات چیت آتی تھی نہ سمجھ آتی تھی۔ اس کا بیٹا جب بعد میں آیا تو وہ بھی بہت کم واقف تھا، چنانچہ باپ بیٹے نے یہی کیا کہ تھوڑا سا سسٹم بدل دیا، اور سسٹم یہ بدلا کہ سارا کچھ جو تھا پارلیمنٹ میں منتقل کر دیا گیا، اور پارلیمنٹ میں اسے چلانے کے لیے
پہلی دفعہ وہاں پہ ایک وزیر اعظم کا انتخاب ہوا۔ وہ وزیر اعظم جو پہلا تھا نا، وہ رابرٹ والپول تھا۔ اس نے 1721 سے 1742 تک حکومت کی۔ اس کے بعد کئی وزیر اعظم آئے، ایک سے بڑھ کے ایک نے برطانیہ کی خدمت کی۔ وہ سارے کے سارے خالصتاً برطانیہ کے وفادار تھے۔ ان پر کرپشن، ہیرا پھیری، برطانیہ کو نقصان پہنچانے والے کسی عمل کا اس میں ان کے بارے میں کوئی داغ نہیں تھا۔ بینجمن ڈسرائیلی یہ 1874 سے 1880 تک وزیر اعظم رہا ہے۔ یہ بیچارہ تھوڑا سا، برطانیہ کے لوگ جو ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ تھے، یہ یہودی تھا۔ چنانچہ ایک نسلی تعصب بھی ہوتا ہے، حالانکہ یہ بڑا لبرل تھا، اسے یہودیت سے اتنا کوئی خاص نہیں تھا، لیکن پیدائشی طور پر جو کہ یہودی تھا تو اس سے تھوڑی سی مشکل بھی پیش آئی۔ چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں پڑھا اور آخر لا کی تعلیم جو ہے نا اس نے کیمبرج سے حاصل کی۔ اس کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ میں لٹریچر پڑھانے پہ کہیں لگ جاؤں یا سیاست کروں۔ بڑا سوچ کے اس نے فیصلہ کیا کہ سیاست میں حصہ لوں گا۔ اس نے چونکہ یہودی تھا، تھوڑا سا تعصب بھی تھا، تو اس نے کہا میں بجائے کو پارٹی جوائن کرے آزاد حیثیت سے لڑوں گا۔ اس نے آزاد حیثیت سے ایک دفعہ لڑا، 2 دفعہ، کئی دفعہ لڑنے کے بعد ہر دفعہ شکست اس کا مقدر رہی۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ موت یا دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، کہ پارٹی کے بغیر الیکشن بے معنی ہوتا ہے، وہ نہیں لڑا جا سکتا۔ چنانچہ اس نے ٹوری پارٹی میں شمولیت کر لی اور اس کے بعد اسی پارٹی کی بیسس پہ یہ وزیر اعظم بھی بنا۔ پہلے پارلیمنٹ کا ممبر ہوا، پھر وزیر اعظم بن گیا۔ چند سالوں میں اس نے پبلک کی فلاح کے بڑے کام کی۔ اس نے تعلیم کو فروغ دیا، صحت کی سہولتیں عام کی، چھوٹے قصبوں میں رات 10 بجے کے بعد کاروبار اور بڑے شہروں میں 11 بجے کے بعد کاروبار پر پابندی لگا دی۔ ٹریڈ یونین بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ 10 سال سے کم عمر بچوں سے مزدوری لینے پر پابندی لگا دی گئی اور 10 سال کے لیے بھی کوئی حد مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ کام نہیں لیا جائے گا۔ عورتیں ہفتے میں 56 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکیں گی، یہ بھی اس نے کہا۔ بڑے چھوٹے اتنے کام کیے کہ چند سطروں میں ان کا احاطہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی 2 خوبیاں جو آج تک لوگ مانتے ہیں وہ تھی راست بازی اور مستقل مزاجی۔ یہ اسے دوسروں سے بہت ممتاز کرتی تھی۔ اس کے زبردست مخالف بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا عہد پارلیمانی لحاظ سے ایک شاندار اور بہترین دور تھا۔ میں پاکستان کی جب بات کرتا ہوں تو 76 سال ہمیں گزر گئے، کوئی ایسا وزیر اعظم، کوئی ایسا رہبر ہمیں میسر نہیں ہوا جس کے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ غریبوں کی جھونپڑیوں میں خوشحالی لائے گا، یا اس نے کبھی کوشش کی ہے۔ زبانی بات چیت میں تو کسی کا کوئی ثانی نہیں، اگر زبان سے کوئی چیز بنتی ہو تو سارے غریب بڑے بڑے محلوں کے مالک ہو چکے ہوتے۔ ہم اور ہمارے لیڈر صرف خوابوں کے محل بناتے ہیں، اور آنکھ کھلتی ہے تو ہم وہیں پڑے ہوتے ہیں جہاں پڑے تھے۔ وہی چیزیں، وہی غربت، وہی بیچار، وہی بے بسی جس کا ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے عرصے سے۔ یہ چیزیں بدل نہیں سکتی جب تک ہم خود کو نہ بدلیں۔ ہمیں ہر بات پر احتجاج کرنا نہ آئے، ہمیں ہر غلط بات پر کھڑے ہونا نہ آئے، ہماری سوچ اجتماعی نہ ہو، ہم دوسروں کی مشکل کو اپنا سمجھیں۔ آہستہ آہستہ حالات بدل رہے ہیں، اب دعاؤں سے بڑھ کر دواؤں کی ضرورت ہے۔ ہمت کیجئے، رب العزت آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ حافظ۔